ہم لوگ جو سورہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ البینہ. سورہ البینہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ 5 آیتیں ہیں جن پہ آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. پہلے ترجمہ سنیے. اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے. اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے جن میں درست اور معتدل یعنی درمیانی احکام ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ ان کے پاس، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے. یہ سمپل ترجمہ ہے، اور پھر نیچے ایک ایک حرف کا ترجمہ الگ الگ ہے. سورہ کا نام سورہ البینہ ہے. البینہ کا مطلب کہ واضح دلیل، واضح پروف، ایسا پروف جس کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو اس کو کاٹنے یا ریجیکٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں البینہ سورہ کا نام جو ہے شروع میں سورہ البینہ اور اس سورہ کا نام مقرر کیا گیا. یہ سورہ کتنی پیاری ہے. ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، مشہور صحابی ہے، اور قرہ جو چند مشہور صحابہ جو قرآن کے قراءت میں مشہور تھے ان میں ابی بن کعب ہے. صحابہ میں سب کے الگ الگ درجے ہیں. جیسے آج ہے نا اسپیشلائز کا دور، الگ الگ ڈپارٹ میں ریسرچ کا دور، اسی طرح اسلامک ڈپارٹمنٹ بھی اسلامی یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو ایک اسلامک یونیورسٹی میں 2500 جو ہے کالج ہوں گے الگ الگ اسپیشلسٹ ہونے کے. صحابہ میں بھی یہی تھا معاملہ. لاکھوں صحابہ تھے لیکن فتویٰ دینے والے 7-8 صحابہ تھے. وحی لکھنے والے 18 سے 20 صحابہ تھے. قرآن کے ماہر چند صحابہ تھے. جہاد اور قتال کے ماہر چند صحابہ تھے. شریک سب لوگوں تھے لیکن مہارت چند لوگوں کے پاس تھی. اسپیشلائزیشن جو ہوتا ہے کہ ہر فن میں اپنے آپ کو خاص کرنا، یہ چیز عہد صحابہ میں تھی. ہر کام سب کے بس کا نہیں ہوتا ہے. سب کے لیے اللہ نے الگ الگ خوبیاں پیدا کی. آج بھی یہ چیز ہے، پہلے بھی یہ چیز تھی. بڑے بڑے باریک مسائل آتے سوال جواب کے لیے تو عبداللہ بن عباس کو آگے کیا جاتا، مناظرہ وغیرہ کرنا ہے، جواب دینا ہے. فقہ اور دین کو سکھانے کے لیے الگ چند صحابہ تھے. تو ابی بن کعب قرہ میں سے تھے جو قرآن کی قراءت، تجوید اور اس کا پورا علم ان کے پاس تھا. ایک مرتبہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے سورہ بینہ سن لو. اب کوئی صحابی یہ سنے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ اپنے امتی ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنو، بہت بڑی خوشی کی بات تھی نا. تو ابی بن کعب نے اور مزید اپنے دل کی جو
اندر کی چیزیں تھیں ان کو باہر نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے کہا ہے؟ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے سچ کہیں گے، لیکن اور مزید خوشیاں اکٹھا کرنے کے لیے کیا اللہ نے کہا ہے؟ آپ نے کہا اللہ نے کہا ہے۔ پھر ابی بن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ یہ سن کر ابی بن کعب رونے لگے۔ سوچئے زمین پر آدمی چلتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا، اللہ کو کتنا پسند آیا ان کا کلام پڑھنا کہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے امتی ابی بن کعب سے سورہ البینہ سن لیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ سورہ البینہ کی حیثیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنے والے کی فضیلت ہے، یاد کرنے والے کی فضیلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے زبانی یاد ان کو تھی، سورہ پڑھتے تھے، اللہ کو پسند آیا انداز، اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب سے سورہ البینہ سن لیجیے۔ اور یہ جو 5 آیتیں آج پڑھی گئی ہیں، اگلے درس میں آپ سب لوگوں کو یہ یاد کر کے آنا ہے، سب کو سورہ البینہ یاد کرنا ہے۔ کس کو یہ فضیلت مل جائے کوئی جانتا ہے؟ اللہ کس کو چن لے؟ سورہ بینہ کا جو پیغام ہے، سورہ البینہ مدنی سورہ ہے۔ یہ سورہ جو صورت ہجرت سے پہلے اتری ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو سورہ ہجرت کے بعد اتری ان کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ راستے میں اتر جائے وہ سورہ، سفر میں اتر جائے کسی اور موقع پہ، لیکن مدنی اور مکی کا فرق اسی طرح کیا گیا ہے۔ ہجرت سے پہلے کی صورتیں مکی اور ہجرت کے بعد کی صورتیں مدنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے رسول کی بعثت، رسول کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا کہ میں نے رسول کو کیوں بھیجا۔ رسول کو بھیجا سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اب اصلاح کے لیے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کریں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز آپ جانیں، ہمارے سماج میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک صالح اور ایک مصلح۔ یہ فرق جان لیجیے۔ صالح کا مطلب آدمی نیک ہے، اچھا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی، کسی سے لینا دینا نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نیک ہے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ دوسرا صالح اور نیک ہوتا ہے لیکن وہ مصلح بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی غلطیوں پہ ٹوکتا ہے، لوگوں کی جو غلط اسکیمیں، غلط راستے ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو لوگ مصلح کو جلدی پسند نہیں کرتے۔ آپ لیپا پوتی کریں گے سب آپ کو پسند کریں گے، لیکن حق بولیں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صرف صالح تھے، یعنی اپنا کام خاموشی سے کرتے، عبادت کرتے، غار حرا میں کسی سے کوئی مطلب نہیں، لوگوں کے کام آتے، مدد کرتے، سب لوگ پسند کرتے تھے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، الصادق الامین کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ مصلح ہو گئے، قوم کی اصلاح کرنا شروع کر دیا، اور جا کر کہا کہ لوگوں ان بتوں کو مت پوجو، ان پتھروں کے آگے مت جھکو، یہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ تو جب لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کیا تو پھر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، قتل کے در پہ ہو گئے، برا بھلا کہنے لگے، الزامات لگانے لگے، گالیاں دینے لگے، ساحر، نجومی، کاہن، دیوانہ کہنے لگے۔ کب؟ جب آپ نے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ چیز پہلے بھی تھی، آج بھی ہمارے سماج میں ہے۔ اگر آپ صرف فضائل بیان کریں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کہیں گے ہاں بہت اچھا ہے، اچھی بات بتایا، اور کچھ نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی بدعتوں پر روکیں گے، لوگوں کے حرام جو روزی کاروبار کے ذرائع ان پر آپ تنقید کر کے سمجھائیں گے، لوگوں کے اخلاقیات
جو بری ہے ان پہ آپ نصیحت کریں گے کہ بھائی یہ برا راستہ ہے، سماج معاشرے کی برائیوں پہ نکیر کریں گے، تو جن کے اندر وہ برائیاں ہیں وہ فرد سمجھیں گے کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا اور وہ دشمن بن جائیں گے۔ یہ چیز عہد نبوی میں بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی کہ لوگ مصلح کو نہیں پسند کرتے، لیکن مصلح لوگوں کی اصلاح کرنے والا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ صحیح راستے پر آ جائیں تاکہ میری جنت میں ان کا داخلہ آسان ہو جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ ٹوکے، اپنے کام سے کام رکھے۔ بعض جگہوں پہ ایسے لوگ ملیں گے، پوری کی پوری جماعت، پوری کی پوری ٹیم، کہ مولانا آپ جو کرنا ہے کیجیے، جو ہیلپ چاہیے لیجیے، ہمیں مت پوچھ، ہمارے نجی معاملے میں انٹرفیئر مت کیجیے۔ ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں بے پردگی ہے، بے حبی ہے، فضول خرچے، اس پر آپ مت بولیے، یہ ہمارا سماج ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں سماج کے اندر، ہم کاروبار کون سا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ اس پہ مت بولیے، ہمیں کھانے پینے دیجیے۔ آپ جنرل چیزیں بتائیے۔ جو علماء فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے، کیونکہ مصلح کو لوگ نہیں پسند کرتے، جبکہ اللہ نے رسولوں کو مصلح بنا کر بھیجا۔ جب تک صالح تھے، آپ 40 سال تک مکے میں کسی نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا، سب لوگ کہتے کہ سچے اور امانت دار ہیں، اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے، الصادق الامین کہتے تھے۔ لیکن جب آپ نے دین کا کام شروع کیا، وہیں سے آپ کے دشمن لوگ بن گئے۔ تو سورہ البینہ میں اللہ نے رسول کی بعثت یعنی رسول کو کیوں بھیجا، اس کا مقصد بیان کیا کہ یہود اور نصارہ اور عجم اور عرب کے مشرکین، عجم کہتے ہیں گونگے کو، عرب کے لوگوں کا ایک مزاج شروع سے تھا اسلام سے پہلے کہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو گونگا بولتے ہیں، کہاں کسی کو بولنا آتا ہے، ہم بولنے والے ہیں۔ تو عرب تھے، یہ ہمیشہ سے اسلام سے پہلے بھی یہ عرب کا لفظ ہے، اور عرب تھے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، دنیا ان کے آگے عجم تھی۔ یہ اصطلاح باقی رہ گئی اور آج بھی ہے۔ اور اسلام جب آیا، آخری حج جب آپ نے کیا تو کہا لا فضل لعربی علی عجمی، عرب کے لوگوں کو یہ گمان تھا نا کہ ہم بولنے والے ہیں اور دنیا گونگی ہے، کہا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ عربی عجمی رہیں گے لیکن کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، نہ عربی بہتر ہے نہ عجمی۔ کس وجہ سے بہتر ہوگا؟ الا بالتقوی، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا بس وہی بہتر اور اللہ کے ہاں قریبی ہوگا۔ تو فرمائے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، مشرکین، عرب اور عجم کے مشرکین، یہ کفر سے اس وقت تک نکلنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہ آ جائے، واضح دلیل، البینہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور ان کے پاس واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ واضح دلیل ہے۔ اللہ کی جانب سے رسول کا آنا یہی دلیل ہے۔ ایمان میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ اور مشرکین کس بات سے؟ کہ ہمارے پاس واضح دلیل یا پروف نہیں ہے۔ تو اللہ نے رسول کو واضح پروف اور دلیل کے طور پر بھیجا، قرآن کریم عطا کیا کہ پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس صحیفے کے اندر دین کی ساری باتیں مدلل انداز میں پیش کی گئی ہیں، اور اس کے اندر معتدل احکام موجود ہیں۔ معتدل اعتدال کہتے ہیں درمیانی راستے کو، یعنی سختی بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت زیادہ نرمی اور ڈھیل بھی نہیں، میڈیم ہے، ماڈریٹ کہہ لیجئے، کہ جو سب کو شوٹ کر جائے، سب کے لیے آسان ہو۔ قرآن وہ پیغام لے کر کے آئے۔ عوام میں کچھ چیزیں مشہور ہیں، اسلام بڑا سخت ہے، اسلام پر چلو گے مکمل تو نہیں چل پاؤ گے، اسلام تو 40 سال سے زیادہ نہیں چلے، بیچارے مسکین ہیں۔ اسلام سے زیادہ آسان کوئی مذہب ہے ہی نہیں، مشکل ہم نے بنا لیا، مشکل ہم نے بنا لیا ہے۔
اسی لیے میں اکثر اس بات کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ عرب کے اندر، سعودی عرب میں، نمازی کو پہچاننا ہے تو فجر کی نماز سے پہچانتے ہیں، ہمارے یہاں جمعہ سے پہچانتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ فجر کے نمازی اگر ہے کوئی تب تو کہیں گے نمازی ہے، ایک دو نماز پڑھنے کو نمازی نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں جمعہ پڑھتا ہے تو کہیں گے نمازی۔ اور کچھ پہلے پرانا ریکارڈ آج بھی موجود ہے، جو فجر نہیں پڑھتے، رپورٹ دی جاتی تو کوڑے لگتے تھے، جماعت پہ اتنے دن حاضر نہیں ہوئے۔ اور کچھ سیلون ایسے تھے جو داڑھی موڑ دیتے تھے تو ان پہ جرمانہ لگتا تھا، ایسا بھی تھا ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں۔ پورا پروف موجود ہے، اب تو ساری چیزیں نیٹ پر موجود ہے، آ گئی۔ عرب کے اندر نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، کبھی یہ نہیں بتائیں گے دوسری رکعت میں سجدہ ہے، پہلی میں سجدہ ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن سے کتنا دور ہے کہ اگر امام نے نہیں بتایا، سورہ علق کے علاوہ اقرا بسم ربک الذی کا سب کو پتا ہے کہ سجدہ ہے، باقی اگر نہیں بتایا تو پھر دیکھیے کیا ہو جاتا ہے، ہر آدمی 30 بار خواہ بن جاتا ہے کہ نہیں، امام کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنی بد نصیبی یا دین سے دوری یا قرآن سے دوری کو کوسیں گے نہیں کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہم نہیں جان پاتے، تو نماز بعد امام پہ برسیں گے، او بتانا چاہیے تھا، یہ غلط کر دیے، وہ غلط۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ہاں اکثر مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کل سے فجر کی نماز 6:40 پہ ہوگی، کل سے 6:50 پر ہوگی، ہوتا ہے نا نمازوں کا ٹائم۔ عرب میں کبھی ٹائم نہیں بتایا جاتا ہے، کیوں کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت نماز شروع ہونے کے 25 منٹ کے بعد، اور ظہر عصر عشاء ان کو نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، یعنی اذان کے 15 منٹ کے بعد، مغرب 10 منٹ کے بعد۔ یہ سال بھر کا روٹین ہے۔ اب ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ آج مغرب کا کیا ٹائم ہے، فجر کا کیا ٹائم ہے، کب سے شروع ہوتی ہے، ظہر کب شروع ہوتی ہے۔ تو ہم دین میں بہت پیچھے ہیں، اور بیٹھیں گے تو گالیاں دینا، برا بلا کہنا تو سب سے آسان کام ہے نا، لیکن دینی جو حیثیت ہماری ہے بہت پیچھے ہے۔ یہ قرآن ایک دلیل، ایک پروف، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ رسول کا آنا بھی دلیل ہے، قرآن کریم بھی واضح دلیل ہے۔ اب اس کے بعد جب رسول کا آنا دلیل ہے، قرآن کریم دلیل ہے، تو پھر یہود و نصارہ نے اختلاف کیوں کیا؟ پہلے تو یہ تھا کہ دلیل آ جائے گی تو مان جائیں گے، رسول کی آمد، قرآن کا نزول دلیل ہے، پھر اختلاف کیوں کیا؟ اب تیسری آیت میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے بہت آسان ہے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا۔ پہلی آیت میں اہل کتاب کی نفسیات، نظریات، یہ ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ واضح پروف نہ آ جائے۔ واضح پروف آ گیا، کیا پروف ہے؟ رسول من اللہ، یہ واضح پروف ہے۔ یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول کا پیغام ہے، یعنی پروف کی وضاحت ہے۔ اور فیہا کتب قیمہ، یہ رسول کے پیغام کی اور وضاحت ہے کہ پروف کے ساتھ آئے اور پروف بتا رہے ہیں۔ پھر کیوں اختلاف کیا جب پہلے یہ تھا کہ دلیل آ جائے گی تو مان لیں گے؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور کتاب جن کو دی گئی یہود و نصارہ، یہ دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کر بیٹھے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص یکسو ہو کر کے کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اہل کتاب پہلے آپس میں متحد تھے، یہود و نصارہ، اور مشرکین کو چیلنج کرتے تھے کہ دیکھو آخری رسول آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنا کر بھیجے جانے سے پہلے وہ انتظار کر رہے تھے آپ کے آنے کا، دلیل کا۔ دلیل آ گئی، پھر وہ مختلف ہو گئے، اختلاف کر کے الگ ہو گئے۔ اختلاف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ امید تھی کہ یہ رسول بھی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے، اللہ نے بنو اسماعیل میں سے رسول بھیجا، یہ اختلاف کرنے کی ایک وجہ۔ اور دوسری چیز کہ رسول کو اللہ نے جو پیغام دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادت میں لوگ اس سے پہلے آزاد تھے۔ جیسے آج سب لوگ عبادت کرتے ہیں نا، ہندو بھی عبادت کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، بدھسٹ کرتا ہے، دنیا میں کئی سو مذاہب ہیں، اپنے اپنے عقیدے کے لحاظ سے سب عبادت کرتے ہیں، لیکن رسول پروف کے ساتھ آئے اور عبادت کی جو گائیڈ لائن لائے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہ گائیڈ لائن لے کر کے آئے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور اس کے لیے دین کو خالص کر کے کریں گے، نیت بھی خالص ہونی چاہیے، طریقہ اور عمل بھی خالص ہونا چاہیے۔ عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو اور نیت صرف اللہ کو خوش کرنے کی ہو۔ اب جب یہ اصول لے آئیں گے تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، باطل فرقے ہیں، سب کی عبادت ریجیکٹ ہو گئی۔ بت پوجنے والا بھی سوچے گا کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، طریقہ غلط ہے، یہ عبادت ریجیکٹ ہو گئی۔ چرچ میں جانے والا سوچتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اس طریقے سے عبادت ریجیکٹ، اس لیے کہ طریقہ غلط ہے۔ درگاہوں پہ، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو عبادت کا طریقہ غلط، اس لیے عبادت جو ہے ریجیکٹ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم دیا گیا کہ عبادت اللہ کے لیے کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کریں، اور یہی سیدھا دین، سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پر اخلاص نیت یہ بنیاد ہے، رسول کے پیغام کی بنیاد اخلاص نیت۔ اور حدیث جو پہلی آپ نے پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ دین میں ہر عمل کی بنیاد نیتوں پر ہوتی۔ نیت اگر خالص نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا زیادہ ہو وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل آپ کا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو اور نیت خالص ہو، اخلاص نیت اور اتباع سنت، یہ دو چیزیں قبولیت عمل کے لیے بنیادی شرط ہیں۔ اب رات بھر تہجد پڑھیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھیں گے، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا۔ آپ دن رات صدقہ و خیرات کریں، دکھاوے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ روزانہ عبادت کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیں، جیسے اب عید میلاد آئے گا موسم، تو چونکہ آپ کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ اللہ کے ہاں نہیں ملنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا وہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، لیکن نیتوں کا فرق پہلے درس میں بتایا گیا تھا نا، انما الاعمال بالنیات کی شرح میں 3 قسم کے لوگ جن سے جہنم سلگائے جائیں گے: عالم، مجاہد، صدقہ و خیرات کرنے والا انسان، سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، لیکن نیتیں خالص نہیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی، کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ سوال آپ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن بتانے کا انداز سوال کے طور پر، کہ آپ کو یہ بات نہ بتا، جسے توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ذہن کو کھینچنے کے لیے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ ویسے ہی کوئی بات بتا دی جائے، آدمی کہیں ذہن کی ادھر ہے ادھر ہے، لیکن یہ سنت کا طریقہ، کیا میں تمہیں سب سے بہترین مخلوق یعنی انسانوں میں، جناتوں میں، کائنات میں سب سے افضل کون ہے اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر آدمی کان کھڑا کر کے سنے گا کہ بھائی کون ہے، ذرا دیکھیں۔
صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے کہ کب جہاد کی آواز بلند ہو اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤں اور گرجتا ہوا دشمن کی فوجوں میں جا گھسوں. یعنی الرٹ ہے، جیسے ایک فوجی الرٹ ہوتا ہے نا ملک کی حفاظت کے لیے، تو اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ الرٹ ہے، اعلان کا انتظار کرے، کب حکم ہو میں فوراً گھوڑے پہ سوار ہوں، جا کر کے دشمن کی فوجوں میں پہ ٹوٹ پڑوں. یہ ہے دین کی حفاظت، دین کی سلامتی کی خاطر الرٹ رہنے والے کا مقام. اس کے بعد دوسرے کے بارے میں کہا کہ کیا میں ایک اور بہترین مخلوق کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، بکریوں کا ریوڑ جیسے آج گاڑیوں کا دور ہے، آج بزنس کے الگ الگ راستے، پہلے یہ ٹرک نہیں تھی، نہ گاڑیاں تھی، نہ اس طرح کا کاروبار تھا، نہ یہ پراپرٹیاں تھی. اس زمانے میں اونٹ، بکری، گھوڑے یہی مین پراپرٹی تھی. تو لوگوں کے پاس 10,000 20,000 بکریاں ہوتی تھی اور جنگلوں میں وہ پالتے تھے اس کو. تو کہا جو بکریوں کے ریوڑ میں ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا اور زکوٰۃ دینے سے چی نہیں چراتا. کسی کے پاس 10,000 بکری ہے، 40 بکری میں ایک بکری زکوٰۃ دینا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کتنی زکوٰۃ نکلے گی، لیکن وہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ پابندی سے ان بکریوں میں سے دیتا ہے. آج ہمارے پاس کوئی بھی پراپرٹی ہو، جیسے روپیہ ہے 2.5%، 40 روپیہ میں 1 روپیہ، وہی نصاب طریق قریب قریب کہ آدمی کے پاس مال ہے چاہے جتنا ہو، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو اور زکوٰۃ سے غافل نہ ہو. بعض آج بھی بکری کے چرواہوں کے پاس، ریوڑوں کے پاس جو بکریاں ہیں نا، 2 4 10 بلڈنگوں کی قیمت سے زیادہ کی بکریاں ہوتی ہیں، اور ہر 40 بکری میں سے ایک بکری حکومت کا کارندہ جائے گا، نوٹ کر کے زکوٰۃ کے طور پر وصول لیتا ہے. تو کہا کہ وہ بہتر ہے جو اپنے کاروبار میں ہے، کسی بھی کاروبار میں آپ رہیں، نماز کی پابندی کرے اور اس میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ پابندی سے ادا کرے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ جو اپنے بکریوں کے ریوڑ پہ ہے یہ، اور اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ کیا میں سب سے بدترین یا برے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں، بری مخلوق؟ حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی، نمبر 1، نمبر 2 اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے برے کا ذکر ہے. صحابہ نے کہا ہاں ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا جس شخص سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے اور وہ نہ دے، جیسے ہے اللہ کے نام پہ مانگا گیا اور اس نے جھڑک دیا، اس لیے سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، دے دینا چاہیے. لیکن کسی فقیر کو آپ پہچانتے کہ یہ پیشہ ور ہے تو جھڑکے بھی نہ اور پیچھا چھوڑا لے، رپورٹ لے لیں کہ واقعی محتاج ہے، جو ضرورت ہے اس کو پوری کر دیں. بعض فقیر پروفیشنل ہوتے. ایک فقیر بمبئی کے علاقے کلیان اسٹیشن میں پکڑا گیا، اس کے پاس 4 یا 5 فلیٹ تھے اور اس کے پاس کیش جو ہے 35 سے 40 لاکھ کیش ملا اس کے پاس، سب مانگ کر کے ایسا کیا تھا. تو اب جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں جان گئے تو ان کو نہ دے، لیکن محتاج ہے اللہ کے نام پہ مانگا تو اسے دے دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ البینہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سورہ کو جتنی پڑھی گئی 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد کر کے اگلے ہفتہ آنا ہے اور اس کا پیغام یاد کرنا ہے، اور جو حدیث ہے اس کی شرح میں وہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.